بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لاہور کے کیسے کچے محلے میں رہتے تھے جہاں بارش ہو تو چھت سے پہلے فرش بھیگتا تھا کیونکہ درمیان میں صرف ٹپکتی ہوئی امید ہوتی تھی۔ میرے ابا بہت پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس وقت میری عمر اتنی سی تھی کہ مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی تھی، بس لوگوں کے رونے کی آوازیں یاد رہ گئی تھی۔ اور اماں جن کے ہاتھوں کی لکیریں محنت سے کالی ہو چکی تھی، وہ دن رات ایک کر کے ہمیں پالتی تھی۔ ہمارے پاس 2 برتن، ایک چادر اور ایک خواب تھا۔ اماں صبح سویرے مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پر چھوڑتی تھی جہاں اونچے طبقے کی گاڑیوں سے نکلی لڑکیاں مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں ان کی دنیا کا حصہ نہیں ہوں۔ پھر اماں گیٹ سے واپس پلٹ کر یونیورسٹی کے اندرونی راستے سے جاتی تھی جہاں وہی لڑکیاں اماں کو دیکھ کر منہ چھپاتی تھی جن کے ساتھ میں کلاس میں بیٹھنے کی کوشش کرتی۔ اماں جھاڑو لے کر راہداریوں کے دھول صاف کرتی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ انہی راہداریوں میں کبھی کبھار اماں کے آنسو زمین پر گرتے اور صفائی کرتے کرتے غائب ہو جاتے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ بھاگ کر ان لڑکیوں کو کہوں، یہ جو تمہاری یونیورسٹی چمک رہی ہے نا، یہ میری ماں کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ مگر اماں نے سکھایا تھا کہ عزت کبھی چیخ کر نہیں مانگی جاتی، صرف کردار سے جیتی جاتی ہے۔ میں نے اماں کو کبھی کسی سے شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک دعا رہتی تھی، یا اللہ میری بیٹی کو اس مقام تک پہنچا دینا جہاں کوئی اسے میری نوکری سے نہ پہچانے۔ اماں نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، وہ بھی اسکالرشپ پر، کیونکہ ہمارے پاس فیس بھرنے کے پیسے نہیں تھے۔ اماں نے کہا تھا، بیٹا علم وہ چراغ ہے جو غربت کے اندھیرے جلا دیتا ہے۔ تو بس میں اماں کی روشنی بننے کی کوشش کرتی رہی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن میری سانسیں تیز تھیں، ہاتھ میں صرف ایک کاپی اور دل میں اماں کی دعا تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان راہداریوں سے گزر رہی تھی جنہیں میں نے برسوں ماں کے ساتھ دیکھا تھا، مگر آج پہلی بار ایک طالبہ بن کر ان راہداریوں سے گزر رہی تھی۔ سامنے ہر طرف رنگ بکھرے تھے، لڑکیاں برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس، ہاتھوں میں مہنگے فون، بالوں میں سٹائل اور چہروں پر وہ غرور جیسے وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہوں۔ ان کے قدموں میں ہائی ہیلز تھیں اور آنکھوں میں یہ احساس کہ جو ان جیسا نہ ہو وہ ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور میں شلوار قمیض میں چپل پہنے، ہاتھ میں ایک پرانی سی کاپی لیے خاموشی سے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہی تھی۔ ابھی میں کرسی کے قریب پہنچی ہی تھی کہ کسی نے ہنستے ہوئے کہا، او لگتا ہے کوئی ماسی کی بیٹی آ گئی ہے۔ کسی اور نے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، فرش پر بیٹھ جاؤ، تمہاری یہی جگہ ہے۔ لمحہ بھر کو میری سانس رک گئی، لیکن میں نے اماں کی آنکھوں کے خواب یاد کیے، وہ خواب جو دن رات کی مزدوری کے بعد بھی اماں نے کبھی نہیں چھوڑے تھے۔ میں نے ان لڑکیوں کی باتوں کو خاموشی سے سنا اور واقعی فرش پر جا بیٹھی، کیونکہ مجھے کرسی کی نہیں بلکہ علم کی بلندی کی تلاش تھی۔ میں چپ رہی کیونکہ میرے خوابوں کی اونچائی میرے خاموش رہنے سے کم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ ہر دن خاموشی سے بلند رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا ایک دن وہ سب میری طرف نہیں بلکہ میری کامیابی کی طرف دیکھیں گی۔ یونیورسٹی کی اس وسیع لائبریری میں جہاں اکثر لڑکیاں گروپ بنا کر بیٹھی ہوتی، ہنسی بولتی، تصویریں لیتی اور اپنی مہنگی کافی کے کپ ہاتھوں میں تھام کر پڑھنے کے بہانے وقت گزارتی تھی، وہیں ایک کونے میں ایک پرانا سا ڈیسک تھا جہاں نہ روشنی مکمل پہنچتی تھی نہ کوئی آ کر بیٹھتا تھا۔ وہی میرا مقام تھا، وہی میری پناہ تھی۔ میں روز اس کونے میں چپ چاپ بیٹھتی، اپنے کپڑوں کی سادگی اور چہرے کی خاموشی لیے ہوئے۔ میں کتابیں کھولتی تو الفاظ بھی جیسے میرے حال سے آشنا ہو جاتے۔ میں وہی بیٹھ کر پڑھتی اور کبھی کبھار کتاب کے صفحوں میں چپکے آنسو بہا لیتی، وہ آنسو جو کسی سے کہنا نہیں آتے تھے، صرف اللہ کو سنانے کے لیے نکلتے تھے۔ میں روز اس کونے میں بیٹھ کر ایک ہی دعا مانگتی، یا رب مجھے اس مقام تک پہنچا دینا جہاں کوئی میری ماں کو ماسی نہ کہے، مجھے اس مقام تک پہنچا دینا جہاں میری ماں کو دیکھ کر لوگ سر جھکائیں۔ میں نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی کیونکہ میرے پاس فیشن نہیں تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس گپیں ہانکنے کا ہنر نہیں تھا، میرے پاس صرف اماں کے خواب تھے جنہیں سچ کرنے کے لیے میں نے خود کو کتابوں کے حوالے کر دیا۔ وہ کتابیں جن میں مجھے روشنی بھی ملتی تھی، دعا بھی، امید بھی اور کہیں نہ کہیں ماں کی مسکراہٹ بھی۔ میں نے انہی کتابوں سے رشتہ جوڑا کیونکہ انسانوں نے مجھے میری حیثیت یاد دلائی تھی، لیکن کتابوں نے مجھے میرا مستقبل دکھایا تھا۔ ماں روز شام کو تکیاری گراتی، اس کے کندھوں پر دن بھر کی مشقت کے نشان ہوتے، ہاتھوں کی لکیریں پسینے اور محنت سے بھیگی ہوتی، چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سی روشنی ہوتی جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت گھر لے آئی ہو۔
اور میں جیسے ہی اسے دیکھتی اس کے پاؤں تھام لیتی، دبانے لگتی اور ماں تھکن سے آنکھیں بند کر کے کہتی، بیٹا تو میری تھکن ہے اور میری دعا بھی۔ میں اس جملے کو سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ یہ جملہ میرے اندر کہیں بہت گہرا اتر جاتا، جیسے میری ساری پڑھائی، میری ساری محنت، میرے سارے خواب اس ایک دعا کے سہارے چل رہے ہوں۔ انہی دعاؤں میں ایک دن میری CSS کی تیاری شروع ہوئی۔ میرے پاس مہنگے نوٹس نہیں تھے، نہ کسی اکیڈمی کا خرچ اٹھا سکتی تھی، بس لائبریری کی پرانی کتابیں، ماں کے تھکے ہوئے ہاتھ اور میری آنکھوں کے نیچے سیاہ ہوتے ہوئے حلقے تھے۔ کئی راتیں جا کر ماں کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے میں نے تیاری کی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ پڑھتے پڑھتے ماں سو جاتی اور میں اس کے چہرے کو دیکھ کر اور محنت کرنے لگتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری کامیابی صرف میری نہیں ہے، یہ میری ماں کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب امتحان کا وقت قریب آ گیا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، امید بھی، لیکن ماں کی دعا جیسے میرے ساتھ ایک حصار بن گئی ہو۔ میں نے پرچہ دیتے وقت آنکھیں بند کی اور صرف اتنا کہا، یا اللہ، میری ماں کو ماسی کہنے والوں کو آج کے بعد خاموش کر دے۔ رزلٹ کے دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ماں چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کی نظریں دروازے پر تھی، جیسے وہ کوئی آسمانی خبر سننے کی منتظر ہو۔ میں اندر کمرے میں بار بار وضو کر رہی تھی، بار بار قرآن کھول کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھی اور ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، یا اللہ، آج میری ماں کا سر بلند کر دے۔ کچھ دیر بعد ہمارے چھوٹے سے کمرے کا پرانا سا ٹی وی آن ہوا اور نیوز چینل پر جیسے ہی رزلٹ کی فہرست دکھائی گئی، میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ اسکرین پر نام آیا، CSS ٹاپر سدرا اشرف، ایک صفائی ملازمہ کی بیٹی۔ اس ایک جملے نے میری ساری زندگی کی محنت کو سچ کر دکھایا۔ میری ماں جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی، وہ اچانک زمین پر سجدے میں گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور میں وہ لڑکی جو کبھی کسی کے سامنے اپنے جذبات نہ کھول سکی، میں اس دن پہلی بار بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ لیکن وہ رونا دکھ کا نہیں تھا، وہ خوشی کا، وہ فخر کا، وہ سکون کا رونا تھا۔ وہ سجدے سے لبریز خوشی تھی جو صرف ماں کی دعاؤں سے نصیب ہوتی ہے۔ مجھے پہلی بار لگا جیسے ساری دنیا نے مجھے تسلیم کر لیا ہو، جیسے آج کوئی بھی ماں کو ماسی کہنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کچھ مہینے گزرے تھے، CSS کے بعد میری پوسٹنگ ہو چکی تھی۔ اب میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکی تھی۔ وہی لڑکی جو کبھی یونیورسٹی کے کونے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی تھی، جو پرانے کپڑوں میں نیچے فرش پر بیٹھی رہتی تھی، اب اس کا نام سرکاری فہرستوں میں سنہری حروف سے لکھا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن یونیورسٹی کی طرف سے ایک خط آیا جس میں مجھے بطور مہمان خصوصی سالانہ تقریب میں مدعو کیا گیا۔ میرے ہاتھوں میں وہی کاغذ تھا جو کبھی مجھے دھتکارنے والوں نے میرے چہرے پر بند دروازے کی طرح مارا تھا، اور آج وہی ادارہ میرا استقبال کرنا چاہتا تھا۔ وہ دن آیا، میں نے اماں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائیں، اس کا دوپٹہ درست کیا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گئی۔ گیٹ پر استقبال کے لیے وہی وائس چانسلر کھڑا تھا جسے کبھی میری ماں کا نام تک یاد نہیں تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی میرا نام ایک گونج کی طرح ابھرا، محترمہ اسسٹنٹ کمشنر سدرا اشرف سٹیج پر تشریف لائیں۔ میرا نام جیسے کسی پرچم کی طرح فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ وہی راہداری جس سے کبھی چپکے گزرتی تھی، آج میرے قدموں کی چاپ پر وہ راہداری خاموش کھڑی تھی۔ وہی لڑکیاں جو کبھی میرا مذاق اڑاتی تھی، میری چپلوں پر ہنستی تھی، آج وہ سب کرسیوں پر نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان کے چہروں پر نہ وہ ہنسی تھی نہ غرور، وہ میری طرف دیکھتے ہی نظر چرا لیتی، جیسے میری آنکھوں میں اپنا ماضی دیکھ رہی ہوں۔ میری سانسیں بھاری ہو رہی تھی مگر میرے قدم مضبوط تھے، کیونکہ آج میرا سر جھکا ہوا نہیں تھا بلکہ ماں کی دعا کی طرح بلند تھا۔ جیسے ہی میں اسٹیج کے قریب پہنچی، میری سانسیں کچھ لمحوں کے لیے تھم سی گئیں۔ سامنے وہی ہال تھا جہاں کبھی میرے لیے کرسی تک مہیا نہیں تھی، وہی جگہ تھی جہاں مجھے زمین پر بیٹھنے کو کہا گیا تھا۔ میرے دل میں یادوں کا طوفان اٹھ رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ ماضی کی وہ تلخ آوازیں گونج رہی تھی۔ اور پھر اچانک ایک چہرہ میرے سامنے تیزی سے بڑھا، وہ چہرہ جسے میں کبھی بھول نہیں سکتی تھی، وہی پروفیسر جس نے سب کے سامنے میری تذلیل کی تھی، جس نے کہا تھا کہ تمہاری اوقات نہیں کہ یہاں بیٹھو، تمہاری جگہ فرش پر ہے۔ وہی پروفیسر اب میرے سامنے جھکے قدموں سے آ رہا تھا، لیکن اس بار اس کی نگاہیں میرے چہرے پر نہیں تھی، بلکہ وہ میرے پیچھے رکھی گئی کرسی کی طرف بھاگا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اس کرسی کو اپنے رومال سے صاف کرنے لگا، جیسے وہ اپنے ماضی کے الفاظ کو مٹا رہا ہو۔
اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، آواز کانپ رہی تھی، اور اس نے دھیمی لیکن لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا یہاں تشریف رکھیں۔ اس ایک لمحے نے جیسے میری ساری زندگی کا حساب چکا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری خاموشی کی بلند ترین چیخ نے آج اسے جھکا دیا تھا۔ وہ کرسی اب صرف کرسی نہیں تھی، وہ میرے صبر کا انعام تھی، میری ماں کی دعا کا سجدہ تھی، میرے رب کی رحمت کا اظہار تھی، اور اس پروفیسر کی جھکی ہوئی نظریں میرا اصل تمغہ تھی۔ پہلی بار ماں یونیورسٹی آئی، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں جھاڑو نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں فخر تھا، سر پر دوپٹہ تھا اور دل میں سکون۔ جب وہ میرے ساتھ اسٹیج کے قریب پہنچی تو ہر آنکھ اس پر تھی، وہی ماں جو برسوں تک اس یونیورسٹی کے ٹوائلٹس دھوتی تھی، آج سینہ تان کر اسٹیج کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے قدموں میں تھکن نہیں تھی، وقار تھا۔ اور جب فنکشن کے اختتام پر مجھے مائک تھمایا گیا تو ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے ہال پر نظر دوڑائی، ہر چہرہ میری طرف متوجہ تھا۔ میں نے ایک لمحہ ماں کی طرف دیکھا، پھر مائک کو تھام کر کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں میری ماں برسوں تک فرش دھوتی رہی، اور آج اسی ماں کی بیٹی اسی جگہ اسٹیج پر کھڑی ہے۔ میری آواز میں کپکپاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اعتماد تھا جسے برسوں کی تذلیل نے پیدا کیا تھا۔ جیسے ہی میرے الفاظ ختم ہوئے، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہی ہال جس نے کبھی میرے وجود کو نظر انداز کیا تھا، آج مجھے سراہ رہا تھا، اور وہی لڑکیاں جو کبھی مجھے زمین پر بٹھاتی تھی، آج وہ اپنے موبائل کیمرے نکال کر میری ویڈیوز بنا رہی تھی اور سوشل میڈیا پر بڑے فخر سے لکھ رہی تھی، ہماری یونیورسٹی کی کمشنر کتنی شاندار ہے۔ ان کی آنکھوں میں اب غرور نہیں تھا، بلکہ حیرت تھی، اور دلوں میں شاید تھوڑا سا پچھتاوا بھی۔ لیکن میرے لیے وہ لمحہ صرف فتح کا نہیں تھا، وہ لمحہ اس رب کے وعدے کا ثبوت تھا جو کہتا ہے، میں تمہیں وہاں سے اٹھاؤں گا جہاں کوئی تمہیں دیکھنا بھی پسند نہ کرے، اور وہاں پہنچاؤں گا جہاں لوگ تمہاری مثالیں دیں گے۔ تو ہاں، میں نوکرانی کی بیٹی تھی۔ میرا تعارف ہمیشہ ماں کے پیشے سے جوڑا گیا، میرے کپڑوں سے میری اوقات ناپی گئی، اور میری خاموشی کو کمزوری سمجھا گیا۔ لیکن میری ماں کی محنت، میری آنسوؤں کی دعائیں اور میری راتوں کی جاگی ہوئی محنت نے وہ کر دکھایا جو لوگ خواب میں بھی نہ سوچ سکے۔ وہ لوگ جو مجھے زمین پر بٹھاتے تھے، آج میرے لیے زمین پر کارپیٹ بچھا رہے ہیں۔ وہ لڑکیاں جو میرے وجود کو نظر انداز کرتی تھیں، آج میرے ساتھ سیلفی لینے کے لیے ترس رہی ہیں۔ اور میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ اگر تمہیں بھی لگتا ہے کہ تم کم ہو، تم کسی بڑے خاندان سے نہیں ہو، تمہارے پاس مہنگے کپڑے یا اثر و رسوخ نہیں ہے، تو رکنا مت، ہارنا مت، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی سنتا ہے، تمہاری محنت گنتا ہے، تمہارے آنسو محفوظ کرتا ہے۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑی دعا اور بہت زیادہ محنت، یہ تین چیزیں تمہیں وہاں پہنچا دے گی جہاں صرف خواب پہنچتے ہیں۔ اور ایک دن وہی لوگ جو تمہیں حقیر سمجھتے تھے، تمہارے نام کے بینر لگائیں گے اور تمہاری کامیابی کو اپنی پہچان بنائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور سچی سبق آموز کہانیاں جو دل کو چیر جائیں، حوصلہ دے جائیں اور زندگی کا رخ بدل دیں، تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور ضرور شیئر کریں، تاکہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی بدل دے۔ کیونکہ کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ زندگی کو جینے کا حوصلہ بھی دیتی ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔